آج کل ہر انسان مصائب کے اندر اور پریشانیوں کے اندر مبتلا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مصائب کے آنے کی 3 وجہ بیان کی ہیں۔ پہلی وجہ، جب اللہ تعالیٰ بندے کو اپنی طرف راغب کرنا چاہتا ہے تو اس کے اوپر مصائب اتارتا ہے۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ۔ اللہ تعالیٰ لوگوں پر جو مصائب اتارتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے تاکہ لوگ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اور دوسری وجہ جو مصائب اتارنے کی ہے وہ منافق اور مومن کے درمیان فرق کرنا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے حتی یمیز الخبیث من الطیب۔ اللہ مصیبت اتار کر لوگوں کی پہچان کرواتا ہے کہ کون بندہ مومن ہے اور کون بندہ فاسق ہے۔ اور تیسری وجہ جو مصائب کے اترنے کی ہے وہ اللہ کا عذاب ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتہ فاذا هم مبلسون، کہ جب اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کو سرکشی کے اندر آگے بڑھتا ہوا دیکھتا ہے اور وہ اسی میں سرگرداں ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اچانک ان کی پکڑ کرتا ہے اور اس کے بعد پھر ان کو خلاصی کا موقع نہیں ملتا۔ اب پتہ کیسے چلے گا کہ کون سی آزمائش ہمارے اوپر اتری ہے؟ یہ مصیبت جو ہمارے اوپر اتری ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا یہ اللہ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے ہے؟ کیا یہ مومن اور فاسق کے درمیان فرق کرنے کے لیے ہے؟ یا پھر یہ مصیبت عذاب بن کر اتری ہے؟ ابھی جو آگے میں فلسفہ بیان کروں گا اس سے یہ پتہ چل جائے گا کہ آنے والی جو مصیبت ہے یہ کس بنا کے اوپر اتری ہے۔ سب سے زیادہ آزمائشیں اور تکالیف یہ اللہ کے انبیاء پر اور اللہ کے نیک بندوں پر آیا کرتی ہیں۔ جیسے ایک بندے نے نبی کو آ کر کہا کہ مجھے آپ سے محبت ہے، تو نبی علیہ السلام نے جواب میں فرمایا پھر اپنے لیے آزمائش کے لیے تیار ہو جاؤ، مصیبتوں کے اترنے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھو۔ اور سب سے زیادہ جو مصیبتیں اترتی ہیں وہ انبیاء پر اور اللہ کے نیک بندوں پر اترتی ہیں۔ پھر جب وہ لوگ ثابت قدم رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو جو فراخی عطا کرتا ہے، وسعت عطا کرتا ہے، وہ اللہ کائنات میں کسی کو بھی نہیں دیتا۔ یہ ان کا انعام ہوا کرتا ہے۔ اس کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے کہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اوپر ابتدائی اسلام میں انتہائی زیادہ تکالیف اتری تھی، جسمانی تکالیف بھی، روحانی تکالیف بھی۔ جسمانی طور پر بھی ان کو زیادہ کوب کیا جاتا اور ان کے جسموں کے اوپر تکالیف کے نشان چھوڑے جاتے، اور روحانی تکلیف بھی دی جاتی کہ زبان کے ذریعے سے ان کی عزت کو پامال کیا جاتا، ان کو طعنے دیے جاتے۔ اور بھوک کی صورت میں بھی ان پر مصیبت اتری کہ کئی دنوں تک ان کو کھانے پینے کو کچھ نہ ملتا، یہاں تک کہ رسول اللہ نے بھی اور صحابہ نے بھی اپنے پیٹ پر پتھر باندھے۔ لیکن جب وہ لوگ ثابت قدم رہے اور اللہ کی اطاعت کے اوپر جمے رہے، ڈٹے رہے، تو اللہ نے ان کو اس وقت کی 2 بڑی سلطنتیں، ایک کیسر اور ایک کسریٰ، یہ اس وقت کی 2 بڑی سلطنتیں تھیں، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے قدموں میں لا کر رکھ دیں۔ ان کے خزانوں کے مالک صحابہ بن گئے۔ دنیا حیران ہو گئی کہ یہ لوگ جو عرب سے اٹھے ہیں اور پوری کائنات کے اوپر ان کی حکمرانی کیسے قائم ہوگی۔ یہ ان کی مصیبتوں کے اوپر اللہ کی اطاعت بجا لانے کا صلہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مصیبت اترتی ہے کسی بندے کے اوپر تو اگر وہ ایمان والا ہے تو اس کا عمل یہ ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، وہ صبر کرتا ہے اور نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد طلب کرتا ہے۔ دوسرا کام کیا کرتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، وہ اپنی تدابیر اور کوشش محنت جاری رکھتا ہے، اس میں کمی نہیں لے کر آتا۔ اور تیسرا کام وہ یہ کرتا ہے ولا تہنوا ولا تحزنوا، وہ مصیبت کے اترنے کی وجہ سے غمگین نہیں ہوتا اور اپنے آپ کو کمزور نہیں کرتا، بلکہ مصیبت کے وقت وہ یہ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کی ملکیت ہیں، اللہ ہی کی مخلوق ہیں، اللہ جو چاہے ہمارے ساتھ کر سکتا ہے، ہم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو مصیبت اترنے کے بعد وہ اللہ ہی کی طرف متوجہ رہتا ہے اور اللہ کے احکامات کو بجا لاتا ہے، اللہ سے گلے اور شکوے نہیں کرتا۔ پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، اس کا ثمرہ کیا نکلتا ہے؟ اللہ اس کے ثمرے میں ارشاد فرماتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، تم جو ایمان پر ڈٹے رہے ہو اور تم جو اعمال صالحہ کے اوپر جمے رہے ہو، اس کا صلہ تمہیں اللہ تعالیٰ یہ دیتا ہے کہ تم کائنات میں سب سے اعلیٰ بنو گے، مال کے لحاظ سے بھی اور خاندان کے لحاظ سے بھی اور اولاد کے لحاظ سے بھی، علم کے لحاظ سے بھی، ترقی کے لحاظ سے بھی، سب سے اعلیٰ قوم جو بنے گی وہ تم ہی بنو گے۔ اگر انفرادی مسلمان ہے، انفرادی مصیبت اتری ہے تو انفرادی طور پر اللہ تعالیٰ اس کو معاشرے کے اندر ایک عظیم انسان کے طور پر رونما کرے گا، مالی جسمانی
اور روحانی طور پر اور عزت کے لحاظ سے اور مرتبے کے لحاظ سے اللہ اس کو اعلیٰ مرتبہ مقام عطا کرے گا۔ اور اگر قوم تھی تو قوم نے صبر کیا تو وہ قوم اعلیٰ قوم بن جائے گی۔ اور دوسرا اس کا نتیجہ اللہ یہ دیتا ہے وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، جب ایمان والے مصیبتوں کے اوپر صبر کرتے ہیں تو اللہ ان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، ان کی نیکیاں اس کی جگہ لکھ دی جاتی ہیں۔ حدیث شریف کے اندر بھی آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی مومن کو کانٹا تک بھی چبھ جائے تو اللہ اس پر بھی اس کو اجر عطا کرتا ہے۔ اب جو دوسری صورت ہے مصیبت اترنے کی، جو دوسری وجہ وہ کیا ہے؟ حتی یمیز الخبیث من الطیب، اللہ مصیبت جب کسی انسان پر اتارتا ہے تو اس کو یہ بتلانا مقصود ہوتا ہے کہ تیری حالت ایمانی اس وقت کیا ہے، کہ تو مومن ہے یا فاسق ہے۔ چنانچہ جب ایمان والے پر مصیبت اترتی ہے تو وہ اپنے ایمان میں اور مضبوط ہوتا ہے اور وہ اپنا تعلق اللہ سے اور زیادہ جوڑنے کی کوشش کرتا ہے اور اللہ سے دعائیں مانگتا ہے کہ وہ اس مصیبت کو دور کرے، رفع کرے۔ لیکن فاسق آدمی کیا کرتا ہے؟ منافق آدمی کیا کرتا ہے؟ وہ اللہ پر اعتراض شروع کرتا ہے کہ اللہ کو میں ہی ملا تھا یا اللہ کو ہمارا خاندان ہی ملا تھا کہ جس پر یہ مصیبت اتری، اور لوگ نہیں تھے؟ ہم بچپن سے لے کے آج تک مصیبتیں دیکھتے آ رہے ہیں۔ وہ اللہ سے گلے شکوے شروع کر دیتا ہے۔ اللہ نے اس کے متعلق ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، بعض لوگ جو اللہ کے عبادت گزار شمار کیے جاتے ہیں وہ ایک کنارے پہ کھڑے ہوتے ہیں، اگر ان کو اللہ کی طرف سے نعمتیں ملتی رہتی ہیں تو وہ مطمئن ہو کر اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں اور اسلام کے اوپر جمے رہتے ہیں۔ وَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ، اگر ان کو کوئی آزمائش، کوئی مصیبت پہنچ جائے تو فوراً پلٹ جاتے ہیں، وہ اپنے ایمان سے پلٹ جاتے ہیں اور اللہ پر گلے اور شکوے شروع کر دیتے ہیں کہ اللہ ان مصیبتوں کے لیے کیا ہم ہی رہ گئے تھے، ہم تو تیرے بندے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، اور یہ جو منافق کافر لوگ ہیں یہ آزمائشوں کے اندر نہیں آتے، ہم ہی آزمائشوں کے اندر آتے ہیں۔ تو اللہ اس کے جواب میں ارشاد فرماتا ہے خسر الدنیا والآخرہ، یہ لوگ دنیا میں بھی خسارے میں ہیں، آخرت میں بھی خسارے میں ہیں۔ ذالک هو الخسران المبین، ان کا خسارہ ان کے سامنے واضح ہے۔ تو بعض اوقات مصیبت اتارنے کا مقصد انسان کو اس بات کی پہچان کروانا ہے کہ وہ مومن ہے یا فاسق ہے۔ اور جب کسی قوم کے اوپر مصیبت اترتی ہے تو اس قوم کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ بعض اوقات منافق اور فاسق کی ایمان والے کی پہچان کرواتا ہے۔ جیسے آج کے دور کے اندر فلسطین کے اوپر اسرائیل مصیبت بن کر اترا ہے، تو اب یہ جو مصیبت ایک قوم کے اوپر آئی ہے، مسلم قوم کے اوپر آئی ہے، اس مصیبت کے آنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بہت سے لوگوں کے نفاق کو ظاہر کر دیا۔ اس ٹائم مسلمانوں کی کتنی حکومتیں ہیں، کتنے ملک ہیں جو اپنے آپ کو اسلامی کہتے ہیں، لیکن اس مصیبت نے ظاہر کر دیا کہ ان مسلم ممالک کے اندر جو حکمران ہیں ان میں سے کتنے مومن اور کتنے منافق ہیں۔ اس واقعے سے کتنے ملکوں کی پہچان ہوگی۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کن لوگوں نے فلسطین کا ساتھ دیا اور کن لوگوں نے فلسطین کا ساتھ نہیں دیا، صرف زبانی بیان بازی کی ہے۔ تو مصیبت اترنے کا جو مقصد ہوتا ہے وہ بسا اوقات ایمان اور نفاق کی پہچان کروانا ہوتا ہے۔ اور تیسری صورت جو مصیبت اترنے کی ہے وہ اللہ کا عذاب بن کر اترتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے وہ، یہاں تک کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، اے ایمان والو جو تم کافروں کے پاس نعمتیں دیکھتے ہو اور ان کی جو ترقی دیکھتے ہو، ان کی جو خوشحالی دیکھتے ہو، اور وہ شہروں کے اندر آباد ہیں، خوشحال ہیں، متاع قلیل، اللہ فرماتا ہے یہ چیزیں تمہیں دھوکہ نہ دیں، یہ تو تھوڑا سا فائدے کی چیز ہے، تھوڑا بہت یہ اس سے فائدہ اور استفادہ حاصل کر لیں گے، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرًا، یہ جو کافر اور فاسق لوگ ہیں یہ اللہ کی مہلت کو اپنے لیے کوئی بہتر نہ سمجھیں کہ اللہ نے ان کو ڈھیل دے دی، ان کو مال دے دیا، ان کو فراوانی دے دی، ان کو ترقی دے دی، ان کو خوشحالی دے دی، تو یہ اس ڈھیل کو اپنے لیے بہتر نہ سمجھیں کہ ہم کوئی بہترین لوگ ہیں۔ انما نملی لہم لیزدادوا اسما، اللہ ان کو ڈھیل کیوں دیتا ہے؟ تاکہ یہ اور زیادہ گناہوں کے اندر آگے بڑھیں، کیونکہ اللہ کو ان سے نفرت ہوتی ہے، تو اللہ ان کے ساتھ نفرت کی وجہ سے ان کو مہلت دیتا ہے، پھر یہ گناہوں کے اندر آگے بڑھتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتہ، جب یہ اپنی زندگی کے اندر اور اپنی نعمتوں کے اندر خوشحال رہنے لگتے ہیں اور اللہ کو بھول جاتے ہیں اور اللہ کے نیک بندوں کو ستانے لگتے ہیں
اور اپنے آپ کو ترقی یافتہ شمار کرنے لگتے ہیں تو اللہ کی اچانک پکڑ آتی ہے، اور وہ پکڑ بھی ایسی ہوتی ہے کہ اللہ ان کو جڑ سے پکڑتا ہے۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اللہ ان کو جڑ سے پکڑتا ہے، پھر سنبھلنے کا موقع نہیں دیتا، پھر ان کے لیے ہمیشہ کی ہلاکت کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ کبھی یہ عذاب موت کی شکل میں آتا ہے، اور کبھی یہ عذاب موت سے پہلے ہی آ جاتا ہے کہ جس کے بعد ان کی پھر موت واقع ہوتی ہے۔ تو ایمان والوں کے لیے اللہ کا حکم یہی ہے کہ جب بھی کوئی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، تو ان کا عمل یہ ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوں اور اعمال صالحہ کے اوپر ڈٹے رہیں اور استغفار کی کثرت کریں۔ پھر اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ان کو اس مصیبت سے بھی نکالتا ہے اور ان کو ترقی عطا کرتا ہے، خوشحالی عطا کرتا ہے اور اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے۔